بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ ایک انتہائی بڑی ہماری قومی بدنصیبی ہے کہ 1970 سے لے کے 8 فروری 2024 تک ہم نے 12 عام انتخابات کرائے ہیں۔ پاکستان آزاد ہونے کے تقریباً 23 سال بعد ہم پہلی دفعہ اس قابل ہوئے کہ عام انتخابات کراتے، یعنی کہ ایسے انتخابات جو ایڈلٹ فرنچائز کی بنیاد پر ہر بالغ آدمی کو ایک ووٹ کا جو حق دیتا ہے اس کے مطابق الیکشن کروائے گئے۔ 12 کے 12 انتخابات میں ایک چیز مشترک ہے، اسی وجہ سے میں نے کہا یہ ہماری قومی بدنصیبی ہے کہ ہم 12 انتخابات کرانے کے بعد آج جہاں کھڑے ہیں اس کی وجہ وہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر الیکشن 1970 کا کیا، 1977 کا کیا، 1988 کا کیا، 90 کا کیا، 18 کا کیا، 2024 کا کیا، وہ قوم کے اندر انتشار، تقسیم در تقسیم، باہمی تصادم، اس کے علاوہ اس نے کچھ نہیں دیا۔ کوئی ایسا ملک بھی دیکھا ہے کہ جہاں پہ عام الیکشن ہو اور مملکت جو ہے وہ سیاسی عدم استحکام کا شکار ہو جائے؟ آپ یہ سمجھیں کہ شاید ہمارا کوئی مزاج ایسا نہیں، یہ بائی ڈیزائن کروایا جاتا ہے تاکہ لوگوں کا الیکشن کے اوپر سے اعتماد اٹھ جائے۔ مجھے اس ماننے میں کوئی حرج نہیں کہ سیاستدان جو ہیں وہ بوروں کا کردار ادا کرتے ہیں، اور ہر دفعہ کوئی نہ کوئی سیاستدان جو ہے اس مورے کی حیثیت سے استعمال میں ہوتا ہے، اور اس کے بعد یہ تصادم جو ہے وہ اتنا خونخوار اور خوفناک ہوتا ہے، اس کا کوئی بندہ حدود و حدود متعین نہیں کر سکتا۔ اچھا، اس میں 2-3 باتیں اور بھی بڑی عجیب و غریب ہیں۔ اس بات پہ سارے متفق ہیں کہ اس ملک میں اصل وجہ نزاع جو ہے وہ ہمارے معاملات کے اندر، ہمارے آئین کے اندر، ہمارے نظام کے اندر اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ کس کاریگری کے ساتھ یہ نظام چل رہا ہے کہ اس مداخلت کے باوجود سیاستدان جو ہیں وہ آپس میں دست و گرباں ہیں۔ کبھی یہ نہیں ہے کہ ان میں اندر اتنی عقل آئے، عقل تو ہے لیکن مفادات ایسے ہیں کہ وہ ان کو اس عقل کو استعمال کرنے کے اندر جو ہے مانع ہیں، رکاوٹ ہیں، کہ وہ اس کو اکٹھے ہو کے اس کے خلاف یا اس کے جو روکنے میں وہ کوئی مؤثر قدم اٹھا سکیں۔ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ جب سے 8 فروری کے الیکشن ہوئے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ملک کے اندر آہو بکا ہے۔ اب 8 فروری کے الیکشن مسلم لیگ نون نے نہیں کرائے، نواز شریف صاحب نے نہیں کرائے۔ 25 جولائی 2018 کا الیکشن عمران خان نے نہیں کرائے، لیکن گالیاں کن کو پڑی ہیں؟ 2018 میں جتنی گالیاں تھیں عمران خان صاحب کو پڑی اور پڑتی رہی۔ پھر عمران خان صاحب بھی سینہ تان کے کھڑے ہو گئے، اور وہ چونکہ چاہتے تھے کہ جی باجوہ صاحب کا اور فیض حمید صاحب کا اور ایسے جرائم پیشہ لوگوں کا نام نہ لیا جائے، تو انہوں نے بھی اس چیز کو آگے بڑھایا جو کہ وارے میں کھاتی تھی۔ بین ہی اسی طریقے سے آج جو ہے ایسے کہا جا رہا ہے جیسے نواز شریف صاحب نے 8 فروری سارے اسی کنٹرول میں ہوں، اور نگران وزیر اعلیٰ جو ہے واقعی انہوں نے لگایا ہو۔ اصل میں یہ اس ملک کا سب سے بڑا مسخرہ پن ہے، یہ ایک مزاحیہ پن ہے کہ یہ یہاں پہ جو تصادم ہے جب آتا ہے تو سیاسی جماعتیں مزید ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان ہو جاتی ہیں۔ اب جہاں تک نظام چلنے کا تعلق ہے، یا اس نظام کو چلنے دینا نہیں چلنے دینا، اس کے تو کئی اور طریقے ہو سکتے ہیں۔ اس کی مثال میں دیکھا کہ 1977 کے اندر عام انتخابات ہوئے تھے، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی حکومت تھی، تو پاکستان نیشنل الائنس جو ایک متحدہ یا اتحادیوں کا فورم تھا، انہوں نے اس کو نہ صرف ریجیکٹ کر دیا بلکہ 10 مارچ کو ہونے والے صوبائی اسمبلی کے الیکشن میں حصہ لینے سے انکار کر دیا، اور 14 مارچ 1977 کو حکومت کے خلاف ملک گیر تحریک چلائی اور اسمبلیوں میں بیٹھنے سے انکار کر دیا، اور الیکشن کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اس تحریک کے نتیجے میں پہلے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو خود 21 اپریل 1977 یعنی کہ 1 مہینہ ہفتہ 10 دن بعد
3-4 شہروں میں کرفیو اور معاشرہ لگانا پڑ گیا، اور پھر کرفیو خاصے دن رہا، اور اس کے بعد پھر بھی اگر بات نہیں بنی اور سیاستدان آپس میں نہیں بیٹھے اور رائے راست بیٹھے ضرور لیکن کسی نتیجے میں نہیں پہنچے، تو پھر جیسے ہوتا ہے کہ بلیاں جب روٹی کے ٹکڑے پہ لڑ رہی ہوتی ہیں تو بندر آتا ہے اور وہ سب کچھ خود کھا جاتا ہے۔ بلیوں کے درمیان میں انصاف دلانے کے لیے معاشرہ لگا جیسا کہ ہوتا ہے، لیکن اس کا فیصلہ کچھ نہ ہوا۔ پھر ایک لامتناہی سلسلہ ہے کہ یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو ایک گرگ جو ہمیشہ سے قابل استعمال تھا اس کو زیادہ مؤثر طریقے سے استعمال کرایا، ان کو لڑاتے جائیں۔ ہر دہائی کی لڑائی مختلف، 70 کی دہائی کے اندر ذوالفقار علی بھٹو اور اس کے مخالفین ایسے ہی ہے جیسے آج کل عمران خان بمقابلہ نواز شریف صاحب ہے یا نون لیگ ہے۔ سن 85 میں جنرل ضیاء الحق صاحب کے مقابلے میں پیپلز پارٹی اور اس کے ساتھ بے شمار جماعتیں مل کے وہ سینہ تان کے خم ٹھوکیں آ گئی، وہ یہ کام کرتی رہی۔ ابھی حالیہ بہت زیادہ عرصے کی بات نہیں ہے، 18 سال پہلے جنرل مشرف صاحب کی حکومت میں جنرل مشرف جو تھا گو مشرف گو، اس دہائی کے اندر ایسے لگتا تھا کہ بس مشرف ہے اور اس کے مخالف ہے اور بس اس کے درمیان اگر فیصلہ نہ ہوا جب تک تو قیامت خیزی رہے گی، اور اس کے بعد راوی چین لکھے گا، وہ بھی چل لگے۔ پھر اس کے بعد اگلے 8-10 سال نواز شریف صاحب کی بیخونی اور عمران خان صاحب کا بیج بونے میں لگے، اس کو 2018 میں اقتدار ملا، آبیاری کی، اس کو طاقتور بنایا، وزیر اعظم بنایا، اور پھر وہ بھی جب نظروں سے گرے تو یہ پوری دہائی جو جس میں ہم اب داخل ہو چکے ہیں، یہ کم از کم اگلے 8-9 سال اور وہی ہوگا جو کہ کسی زمانے میں ایوب خان کے وقت میں ہوا تھا 60 کی دہائی میں، یا بھٹو کے وقت میں ہوا تھا 70 کی دہائی میں، یا 80 کی دہائی میں ضیاء الحق، یا 90 کی دہائی میں نواز شریف اور بے نظیر۔ یہ اسی طریقے سے نظام چلتا رہے گا۔ اس میں پتہ نہیں وطن عزیز کی جان جاتی ہے یا ایسے جو لوگ وطن عزیز کے خلاف یا اس کے اوپر پل پڑے ان کی جان جاتی ہے، کیونکہ اب جان خونی کا عالم ہے۔ آج میں دیکھ رہا تھا کہ یہ جب حکومتیں بنی تو میں نے تب ہی کہا تھا کہ جی یہ حکومتیں بالکل چلنے کے لیے بنی ہیں، کیونکہ ابھی میں نے 77 کی مثال اس لیے دی کہ اگر جنہوں نے حکومت کی رکاوٹ کرنی ہوتی ہے، الیکشن نہیں ماننے ہوتے، اندر نہیں بیٹھتے، جب اندر بیٹھتے ہیں تو نظام کا حصہ بن جاتے ہیں۔ پھر اس طرح کا شور ہوگا۔ ہم نے 91-92 میں صدر اسحاق جب اپنے صدارتی خطاب کرنے آتے تھے یا اسمبلی کے اجلاس ہوتا تھا تو ایسی ایجنڈے کی کاپی پھینکی جاتی تھی اور مچھی بازار بنا رہا۔ پھر صدر لغاری کے خلاف یہ کام مسلم نون نے شروع کر دیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نظام کو فرق پڑا۔ ایسے ہی ہے جیسے 2013 کے نواز شریف صاحب آئے تھے، عمران خان صاحب نے دھرنے بھی دیے، اس کا نقصان تو تھوڑا بہت ہوا لیکن نظام کو کوئی فرق نہیں پڑا، الا کہ پھر سپریم کورٹ جو ہے وہ خم ٹھوک کے آ گئی اور بلیک لا ڈکشنری بغل میں دبا کے 4-5-6 جج بیٹھ کے انہیں 22 کروڑ عوام کی قسمت کا فیصلہ کر دیا، اپنا منہ کالا کرایا۔ بہرحال مجھے اب غرض اس بات سے ہے کہ اسمبلی کے اندر تو سب اچھا کی رپورٹ ہے اور جو جس کو رول دے گیا ہے۔ مسلم نون کو وزیر اعظم کا رول دے دیا گیا ہے، پیپلز پارٹی کو صدر پاکستان کا رول دے دیا گیا ہے، اور تحریک انصاف کو اپوزیشن لیڈر کو رول دے دیا گیا ہے، اور یہ بالکل ہز ماسٹر وائس جو اوبیڈینٹ سرونٹس کی طرح یہ تینوں ادا کریں گے۔ شور شرابہ چلتا رہے گا، لیکن جو اصل اس وجہ نزاع ہے اس کی تو کوئی نہیں آئے گا، کیونکہ وہاں پہ سب اچھا کی رپورٹ ہے۔ طریقے سے احتجاج بھی کرے گی، اس طرح ہومیوپیتھک قسم کا احتجاج جو آپ نے پہلے 3-4 دیکھے ہیں کہ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی کہ لاہور کے اندر جلسے جلوس ہو رہے ہیں۔ یہاں پہ PSL ہوتی ہے یا کوئی جلسہ جلوس بڑا ہوتا ہے تو لاہور کی ٹریفک 2 دن درم برم رہتی ہے، بڑا جلسہ ہو جائے، اور چھوٹے موٹے جلسے ہوتے رہتے ہیں تو تھوڑا بہت مال کے اوپر اثر پڑتا ہے، باقی سب اچھے کی رپورٹ ہے۔ اب میں صرف یہ جدھر نشاندہی کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں تک تو حکومت کے نظام کا تعلق ہے، حکومت
ان احتجاجوں کے ساتھ نہ جاتی ہے، نہ اس کو فرق پڑتا ہے، نہ اس کے اوپر کوئی اس کا دباؤ ہوگا. آسودگی ہے. گلے بھی پھاڑے جائیں گے. عمر ایوب صاحب بالکل جو ہے بیٹھے ہوئے گلے کے ساتھ اپنی تقریر بھی کریں گے. پروفیسر گوہر بھی بہت چلائیں گے. شیخ المولود اس سے زیادہ چلائے گا. سید علی ظفر بڑے بھلے معنی سے میٹھے انداز میں بڑی سخت تنقید کرتے رہیں گے. اور بھی لوگ جو ہے اس میں حصہ ڈالیں گے. لیکن یہ سارے ہومیوپیتھک قسم کی چیزیں ہیں. ہر بندہ جو ہے اندر سے اس نظام کو مضبوط کر رہا ہے اور چلا رہا ہے. کیا یہ نظام چل پائے گا؟ اور کیا الیکشن نمبر 14 جو ہے وہ ہو پائے گا؟ یہ جو ہم ایک بڑی کامیابی سے ایک الیکشن کراتے ہیں اور پچھلے 4-5 الیکشن اپنی پوری مدت پوری کر رہے ہیں. جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے 2002 8 13 18 اور جو ہے ان سب نے اپنی مدت 5 سال پورے کی ہے. تو کوئی مذاکرہ نہیں ہے کہ یہ بھی پوری کرے گا. لیکن کیا حکومت کا مدت پوری کرنا اور سیاسی استحکام جو ہے اس سے مطابقت کوئی ہے؟ پاکستان میں نہیں ہے، ہر جگہ ہے. جیسے میں نے پہلے عرض کی تھی کہ کتنی بدنصیبی ہے کہ 12 الیکشن ہوئے ہیں. 12واں الیکشن یہ 8 فروری کو ہوا ہے اور ہر الیکشن نے خلقشار، انتشار، انارکی زیادہ بڑھائی ہے. بلکہ اب تو اس طرح صورتحال ہے کہ اب تو طوائف الملوکی کے دہانے پہ آ کھڑے ہوئے ہیں یا اس کے اندر داخل ہوا چاہتے ہیں. عجیب و غریب قسم کی چیز ہے کہ آپ الیکشن جو ہوتے ہیں کہتے ہیں جی قوموں کی زندگی بناتے ہیں اور سیاسی استحکام لاتے ہیں. یہاں الیکشن جو ہے وہ خلقشار پیدا کر رہا ہے، انتشار پیدا کر رہا ہے، لڑائی جھگڑے بڑھا رہا ہے. 1 نہیں 2 نہیں، پورے 12. پہلا الیکشن جو ہوا تھا الیکشن نمبر 1 وہ تو پاکستان توڑ کے گیا ہے. سانحہ مشرق پاکستان ہو گیا 1 سال بعد اس الیکشن کے. دوسرا الیکشن جو ہوا اسے مارشل لگوا دیا. اس کے بعد 1997 کا جو الیکشن ہوا، پہلے تو کسی اسمبلی نے مدت پوری نہیں کی اسی لڑائی مار کٹائی میں، اور یہ اس طرح لڑواتے رہے بلوں کی طرح سیاسی جماعتوں کو. پھر مارشل لگ گیا جنرل مشرف کا. اس کے بعد یہی ہوتا رہا کہ کبھی جوڈیشری کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کا گٹھ جوڑ، وزیر اعظم گیلانی باہر، پھر اس کے بعد جوڈیشری کا اور اسٹیبلشمنٹ کا گٹھ جوڑ اور نواز شریف صاحب اقتدار سے باہر. اور پھر اسی گٹھ جوڑ کے نتیجے میں 2018 کا الیکشن کرایا جس میں RTS بیٹھ گیا، عمران خان صاحب سامنے آ گئے. میں اس کے اندر ایک بات ضرور ایڈ کروں گا کہ جب 2024 کی بات کرتے ہیں تو یہ بددیانتی ہے کہ اب 2018 کے سے صرف نظر رکھتے ہو. 2018 میں اور 2024 میں فرق کیا تھا؟ میرے نزدیک تو ایک ہی چیز تھی، بلکہ ایسا سمجھے کہ اس کی کاربن کاپی تھی، اس کی فوٹو اسٹیٹ تھی. عمران خان صاحب آپ کے جتوانے کے لیے الیکشن میں دھاندلی جو ہے وہ قبول کر لی جائے اور پھر آپ کو صاف اور شفاف الیکشن دیا جائے. یہ پاکستان میں نہیں ہوا، یہ کسی اور جگہ جا کسی اور سہارے پہ لے لیں. ہو جاتا اگر آپ اپنی اداؤں پہ غور کرتے. 20 اکتوبر 2018 گجرانوالہ میں نواز شریف صاحب کی تقریر میں جب انہوں نے کہا تھا، جب آپ کی رعونت عروج پہ تھی، نواز شریف صاحب کو آپ جیلوں میں ڈال چکے تھے، انہوں نے کہا تھا ہمارے عمران خان صاحب سے کوئی جھگڑا نہیں ہے. جناب باجوہ تم میرے مجرم ہو، جناب فیض حمید تم قوم کے مجرم ہو، تم دونوں نے جرائم کیے ہیں. عمران خان صاحب اس سے بڑا کوئی آفر ہو سکتی تھی. لیکن آج بھی آپ کو بتوں سے تجھ کو امیدی، خدا سے نو امیدی. عمران خان صاحب کو آج بھی بتوں سے امیدی ہے. اس سے تو کہا تھا جناب باجوہ کو 3 ملاقاتیں کرائیں جناب الوی کی منتیں کر کے اور منت تلے کر کے، اور پھر سپٹمبر 2022 میں کہا نہیں تھا کہ باجوہ کو ایکسٹینشن دیتا ہوں. آج بھی اندر سے ایک ہی خواہش ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب سے ان کا رابطہ ہو جائے عمران خان صاحب کا، تاکہ معاملہ ہو جائے اور ان کے اقتدار میں لے آئیں. اور ظاہر ہے کہ ان کا مطلب یہی ہے کہ جن کے ساتھ معاملہ ہوا ہے وہ ختم ہو جائے. ایسا نہیں ہوتا. اب آپ کو جو آپ نے قبول بھی کر لیا ہے، آپ نے پارٹی ان کو دے دی ہے. بہت عقل مندی کی بات ہے یہ. ایک بڑا اچھا آپ نے مثبت اشارہ دیا اسٹیبلشمنٹ کو، گوہر علی خان کو پارٹی دے کے. آپ نے بہت مثبت اشارہ دیا ہے علی امین گنڈاپور کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بنا کے.
یہ آپ کو ہر وقت ملتے رہیں گے. آپ کو 10 سال کیا 24 سال سزا ہو جائے گی بھی جیل میں ملنے آیا کریں گے. یہ ملنے آتے ہوتے ہیں. یہ نواز شریف صاحب کو ملنے جایا کرتے تھے اس طرح کے لوگ جو ان کی پارٹی کے بظاہر تھے لیکن اصل میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھے. یہ عمر ایوب صاحب کو آپ نے اپوزیشن لیڈر بنا دیا. ادھر آپ نے اسلم اقبال صاحب کو یا رانا آفتاب صاحب کو اپوزیشن لیڈر بنا دیا پنجاب اسمبلی میں. اب تو راوی چین لکھ رہے ہیں. نظام کے اندر کوئی گڑبڑ نہیں ہے. افضل شیر مروت کو آپ نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بنا دیا ہے. اپوزیشن کا بدہ بنتا ہے وہ آپ نے نام دے دیا, وہ بنا دیں گے. لیکن اس کے باوجود خلقشار انتشار جو ہے کسی طرح تھمنے والا نہیں ہے, کیونکہ جو وجہ نزاع ہے وہاں موجود ہے. اب مجھے صرف آج کے ویلاگ میں صرف یہی کہنا ہے, اللہ کرے کم از کم یہ میری بات غلط ہو تو, کہ مجھے نہیں لگتا کہ اب 2013 کا الیکشن ہو پائے گا. یہ اس کی حد ہوتی ہے, اس کی ہر ایک ہر چیز کی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے. پہلے بھی اس کو 2011 میں ختم ہو جانا چاہیے تھا. آر ٹی ایس کے بیٹھنے کے بعد الیکشن نمبر 12 جو ہے وہ نہیں ملنا چاہیے تھا, لیکن کسی نے کسی طریقے سے ہم کھینچ کے لے ہی آئے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا اور چلتا رہا اور اب نظام آ گیا. بدقسمتی یہ ہے کہ عمران خان اور باجوہ کے جتنے کرتوت اور جرائم ہیں ان سب کا جو بیگیج ہے, بوجھ ہے, وہ نواز شریف صاحب اور جنرل عاصم منیر کے کندھوں پہ آ گیا ہے بغیر کسی وجہ کے. ان کا کوئی قصور نہیں ہے, یہ ان کے کرتوت تھے. اور جنرل عاصم منیر تو حقیقت ہے کہ بالکل ہی معصوم ہے, تو بالکل بے قصور ہے کہ ایک بندہ وہ خود تو نہیں بنتا, ایک قسمت کی کھیل ہے کہ جتنی رکاوٹیں اس کے نام بننے میں لگی وہ بن گئے. نواز شریف صاحب نے البتہ اڑتے ہوئے تیر کو بغل میں لیا اور انہوں نے جب باجوہ کو توسیع دی اور اس کے بعد 10 اپریل کو عمران خان صاحب کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب کروائی تو اپنی سیاست سے ہاتھ دھو بیٹھے. تو ان کو وہ عمران خان صاحب کے سارے کرتوت اور جناب باجوہ کے سارے کرتوت گناہ جو ہے وہ آج ان کو سمیٹ کے ان کی صفائی دینا پڑ رہی ہے. لیکن یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ملک جو ہے اب ڈیڈ اینڈ پہ ہے, اب یہ بند گلی میں آ چکا ہے. اس کا سیاسی نظام کی میں بات کر رہا ہوں کہ بند گلی میں آ چکا ہے. اللہ کرے کہ اللہ کو راستہ نکالے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ میرے سامنے اب پاکستان میں آئندہ الیکشن جو ہے وہ مجھے نظر نہیں آتا. یہ میرا ویلاگ جو ہے یہ تاریخ بھی یاد کر لیں اور لکھ بھی لیں کہ 2 4 5 سال جتنی بھی حکومت چلتی ہے اس کے بعد دیکھیں کہ کیا الیکشن ہو پاتے ہیں. حالات کا اپنا جبر ہوتا ہے الیکشن کے نہ ہونے میں, کہ حالات کا جبر جو ہے وہ رکاوٹ تو نہیں بنتا. وما علینا الا البلاغ.